اچھا حضور، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے بزنس کے اندر کامیابی نہیں ہوتی اور آرڈر بھی مل جاتے ہیں، مگر پھر وہ آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھ کر یہ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، بزنس میں ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے مستقل مزاجی۔ یہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ایک بزنس کیا، 1 مہینے نہیں چلا، نہیں جی یہ نہیں چل رہا، چلو دوسرا کر، وہ چھوڑ دیا، نہیں تیسرا چوتھا، یہ نہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ کم سے کم 1 سال آپ ایک ہی بزنس کریں، پھر جا کے کامیابی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات کہ اپنے ٹھیے پر موجود رہنا ضروری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹائم ہے 8 بجے کا یا 9 بجے کا، اب صاحب بہادر آ رہے ہیں 12 بجے 1 بجے، کہاں سے کامیابی ہوگی؟ رزق کیسے ملے؟ پڑے ہوئے سو رہے ہیں آرام سے، 12 بجے تو سو کے اٹھے، منہ ہاتھ دھوئے، کھانا کھائے، دوپہر کو پھر 2 بجے پہنچ رہے ہیں، ایسے کیسے؟ جو ٹائم ہے آپ ٹائم پہ پہنچ جائیے، گاہک ہو یا نہ ہو آپ موجود رہیں، اللہ تعالیٰ خود بھیجنے والا ہے۔ صحیح۔ یہ 2 چیزیں، استقامت اور ٹائم پر موجود رہنا۔ تیسری چیز یہ دیکھنا کہ آپ نے جو چوز کیا ہے کاروبار، وہ اس جگہ کے حساب سے درست ہے یا نہیں، یہ بھی ناکامی کی وجہ ہے۔ بہت سے لوگ آئے ایسی جگہ، انہوں نے کھانے پکانے کے پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا لیے جہاں کوئی آتا ہی۔ اب کہہ رہے جی میں تو صبح سے شام تک بیٹھا رہتا، کوئی آتا۔ ارے بھائی، آپ کسی فوڈ اسٹریٹ پر کوئی ایسی جگہ لگائے جہاں پبلک کی آمد ہو تو پھر تو آئے گا۔ آپ جنگل میں لے کے بیٹھ جائیں پکوڑے، یہاں پہ کوئی آئے گا کبھی نہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس جگہ کا انتخاب کرنا، استقامت کے ساتھ کام کرنا، پھر وقت پر وہاں موجود رہنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ کاروبار کی ناکامی کا سبب بنتی، اور اگر آدمی ایسا نہ کرے تو کامیاب ہو جائے۔ اور پھر دوسری یہ کہ نیت یہ رکھے کہ مجھے رزق حلال کمانا، حرام نہیں کمانا۔ ہم تو حلال کو حرام کر دیتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی چیز آپ کی 4 روپے کی خریدے، آپ کہہ رہے میں نے تو 1 روپے کی، میں نے تو 12 روپے کی خریدی ہے، میں آپ کو کیسے دوں؟ اور 24 کر کے آپ نے بیچ دیا۔ جھوٹ شامل ہو گئے نا، تو جھوٹ شامل ہو گیا، حلال کو حرام کر دیا۔ پیسے کمانے کے لیے جھوٹ، وہ دکاندار بالکل درست ہوتے ہیں جو لکھ دیتے ہیں ایک دام ہے، بس لینا تو لو نہیں، اور آپ اتنا لیں کہ دوسرے کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ۔ اب آپ تو چاہ رہے ہیں کہ میں سارے میں اٹھا لوں فائدہ، دوسرے کو تو بالکل تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، دوسرے جو چیز بیچیں اس کا نقص، اس کی کمی، اس کا عیب بتا دیں۔ بیچنے کو تم کہیں نہیں جی بہت اچھی ہے، بیچ دی جاؤ، یہ خود ہی بھگتے گا، تو آپ نے دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کاروبار میں کیسے کامیابی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی دھوکہ دے بھی تو آپ یہ نیت نہ رکھیں کہ میں بھی دھوکہ دوں۔ خود ہمارے اسکول میں سمنانی فاؤنڈیشن میں لوگ فیسیں جمع کرانے کے لیے آتے ہیں، 5000 کا نوٹ جعلی، 5000 اس زمانے میں چل رہا تھا، اب تو کمی ہو گئی۔ تو ہمارے مہتاب صاحب جو تھے، جو وہاں کے انچارج تھے، انہوں نے مجھے آ کر دیا کہ جی یہ جو فیسیں جمع ہوئی ہیں تو یہ نوٹ جعلی ہے۔ اچھا، پھر کرنا ہم دیکھ نہیں سکے، جلدی میں ہو گیا اور ہم نے اس کو دے دی رسید وغیرہ۔ اب یہ پتہ نہیں کس کو دیا ہے، اب کسی کو کہہ تو نہیں سکتے نا، اور جس نے دیا ہے وہ کبھی مانے گا نہیں۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کہا، وہ بھی نیک آدمی ہے، ہو سکتا ہے مجھے آزمانے کے لیے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس کو آگے چلا دیں۔ اللہ۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہنا ہم جو سیلری دیتے ہیں نا، ہم اسی میں بیچ میں رکھ کے چلا دیں۔ ہم نے کہا نہیں، کسی نے اگر ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم آگے نہیں دیں گے، اللہ اکبر۔ ہم نقصان اٹھا لیں گے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس کو آپ پھاڑ کے پھینک دیں، ہمیں نہیں چلا، حالانکہ چل سکتا تھا بھائی، آپ اس میں رکھ دینا۔ اب جو ٹیچریں سیلری لے رہی ہیں، جو ٹیچرز ہیں مرد حضرات، اس میں بند کر کے دے دیے لفافے میں، تو گھر جا کے کھول کے دیکھے گا، ہم سے کلیم بھی نہیں کرے گا، ہم کہہ دیں گے نہیں جی نہیں، ہم نے تو نہیں دیا۔ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہم آگے نہیں دیں گے۔ تو اس میں آپ یہ نیت رکھیں کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، بالکل صحیح بات میں بتاؤں گا، تو پھر آپ دیکھیں کتنی برکت ہے۔ برکت ہے کاروبار میں، یہ تو تجارت ہے، اور تجارت سرکار کی سنت ہے۔ صحیح۔